آپ کی استعفے والی بات تھی, اب آپ نے استعفیٰ دیا تھا, قبول نہیں ہوا. مجھے کبھی عہدے کی خواہش نہیں تھی نہ ہے. لوگ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی میں عہدہ رکھنا کوئی پھولوں کی سیج ہے یا اس میں کوئی کسی قسم کی بھی کوئی منفعت ہے. آپ اس پہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ رہے ہیں, اس پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے. نہ عیاشی ہے نہ آسائش ہے. وہ جا رہے تھے, ان کی ایک سیٹ خالی تھی, انہوں نے کہا میرے ساتھ چلیے. وہاں ہم ایک میٹنگ کر رہے تھے, پہلے بھی وہاں پہنچ کے بھی مظفر آباد میں گفتگو ہوئی. مجھے کوئی ہیلی کاپٹر میں وہاں بیٹھنے کا شوق ہے, اس لیے کوئی اس میں بڑی بات نہیں. واپس میں بائی روڈ ہی آیا. استعفے والی بات کوئی مہینے بعد نکل آتی ہے. لوگوں کی خواہش ہے, یہ کبھی خان صاحب نے نہیں کہا کہ استعفے دو. مکمل طور پہ یہ جھوٹ. لوگ اب چھوٹی چھوٹی خواہشات کو جو ہیں وہ خبر کا نام دیتے ہیں اور پھر چلا دیتے ہیں. تو آج کل ہم ایک ایسے ہی دور میں رہ رہے ہیں. کے پی کے اندر 4 لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب پارٹی وہ چلائیں گے. محمود اچکزئی صاحب ہیں, یہ علامہ راجہ ناصر عباس ہیں, ان سے بھی اختیار لے لیں گے. بالکل غلط ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خان صاحب نے ذمہ داری اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر کو دی ہے, وہ ذمہ داری انہوں نے ہی نبھانی ہے. اچکزئی صاحب اس وقت ناراض تو نہیں ہے پی ٹی آئی سے؟ ممکن ہے ایسا ہو, ممکن ہے ان تک بھی یہ خبریں پہنچی ہوں, لیکن ان سے بھی ہم میٹنگ رکھ رہے ہیں. آج میرا خیال ہے ایک اہم میٹنگ اسلام آباد میں ہوگی ان کی. اس وقت یقیناً ایک چھوٹے انتشار کی صورتحال ہے. پی ٹی آئی اس وقت کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خاموش ہے. عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں. دیکھیں, پی ٹی آئی بالکل خاموش نہیں ہے. تمام معاملات پہ ہماری نظر ہے اور یہ پارٹی عوام کی جو تکالیف ہیں ان کا اظہار کر رہی ہے, حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے. اسلام آباد میں یہ کسی کا خیال تھا کہ ہمیں چڑھ دوڑنا چاہیے تھا یا لیاقت باغ پہ ہمیں حملہ کر دینا چاہیے تھا, جلسہ کر دینا چاہیے تھا, بالکل ایک بچکانہ سوچ ہے. خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سفاکی ہے, وہ بربریت ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں. راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی اس وقت ہم کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خاموش ہے, اور پی ٹی آئی جو عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں, پی ٹی آئی کے اندر بھی دراریں یا کہہ لیں کہ اختلافات نظر آ رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے, کیا لائے عمل ہوگا؟ ابھی آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی آپ وہاں پہ بھی گئے ہوئے تھے, الیکشن وہاں پہ ہو رہے ہیں, تو یہ بتائیے گا پہلے. دیکھیں, پی ٹی آئی بالکل خاموش نہیں ہے. ہم نے ایک بہت متحرک اپنا معاشی معاملات کے حوالے سے ایک گروپ قائم کیا ہے جو ہر روز حکومت کے جو معاشی اقدامات ہیں یا معاشی کوتاہیاں ہیں ان پہ بڑی بھرپور گفتگو کرتا ہے. ہم میڈیا میں بھی آتے ہیں, ہماری سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, دیگر جو ہینڈلز ہیں ان پہ بات ہوتی ہے. تو ہم نے بالکل حکومتی جو کوتاہیاں ہیں اور جو حکومت ہم سمجھتے ہیں عوام دشمن قدم اٹھا رہی ہے اور ہر روز اٹھا رہی ہے, ان کو ہم بالکل واضح کر رہے ہیں. وہ پنجاب میں گندم کی خریداری میں ناکامی ہو حکومت کی, وہ جو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو جس طرح ایک کھیل بنایا گیا, بالکل جگاڑ کیا گیا, تمام معاملات پہ ہماری نظر ہے. اور یہ پارٹی عوام کی جو تکالیف ہیں ان کا اظہار کر رہی ہے, حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے بطور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت. تو بالکل یہ ہو رہا ہے. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے اسلام آباد میں یہ کسی کا خیال تھا کہ ہمیں چڑھ دوڑنا چاہیے تھا یا لیاقت باغ پہ ہمیں حملہ کر دینا چاہیے تھا, جلسہ کر دینا چاہیے تھا, تو یہ بالکل ایک بچکانہ سوچ ہے. دیکھیے, پارٹی کے اندر اس میں بہت تفصیل سے بحث ہوئی. ہم نے تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم پہ بھی مشاورت کی اچکزئی صاحب سے, علامہ ناصر صاحب سے. ان کا بھی مشورہ یہی تھا کہ 9 اپریل کو جلسہ نہ کیا جائے, کیونکہ پوری دنیا کی نظریں اس دن پاکستان پہ تھیں. اسلام آباد اور راولپنڈی ایک آپ جانتے ہیں جڑواں شہر ہیں, ہائی سیکیورٹی وہاں پہ ایک جو ہے وہ صورتحال تھی, اور پوری دنیا سے لوگوں نے وہاں آنا تھا, صحافیوں نے آنا تھا, سفارتکاروں نے آنا تھا. اور یہ ایسا امن ہے جس کی ضرورت پوری دنیا کو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر امن نہیں ہوتا تو جو معاشی حالات ہوں گے ہمارے, وہ میں سمجھتا ہوں اس وقت بیان سے باہر وہ صورتحال ہے. میں عرض کر لوں تو پارٹی نے, پولیٹیکل کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا, لیکن اس فیصلے کا ہم نے اعلان نہیں کیا جب تک سلمان صفدر صاحب اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے مل کر نہیں آئے. آتے ہی انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا سہیل آفریدی کو بھی لائن پہ لیجئے. ہم نے کانفرنس کال کی, اس میں انہوں نے ہمیں عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ پہنچایا کہ نہیں کرنا یہ جلسہ, اور اس کو مؤخر کرو اور کے پی میں جلسہ کرو.
تو یہ صورتحال ہے. ہم نے بالکل وہ کیا جو پاکستان کے مفاد میں تھا, جو پارٹی کے مفاد میں تھا. اگر اس دن ہم یہ کوشش کرتے کہ لیاقت باغ ایک جلسہ کریں اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اٹک آ کر جو ادارے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی ایک آپ کہہ لیجئے کانفرنٹیشن یا ایک جنگ کے ماحول میں مشغول ہو جاتے, تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں تھا. اور یہ جو پیغام پوری دنیا کو جاتا بشمول وہ سفارتکار جو ہمارے ساتھ رابطے میں تھے پاکستان میں, دوست ملکوں کے سفارتکار, ان کو یہ پیغام جاتا کہ ہم امن کی کوشش کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے. پی ٹی آئی ایک ذمہ دار جماعت نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ ہم اس دن کوئی دھمکی دیتے, ہم کہتے کہ یہ کچھ کرو ورنہ ہم آتے ہیں, وہ بھی قابل قبول بات نہیں تھی. پوری دنیا نے دیکھنا تھا کہ ہم امن کی کوشش کے سامنے ایک دھمکی دے کر کھڑے ہوئے ہیں, اور کوئی اس میں یہ امکان نہیں تھا کہ ہماری بات کو مان بھی لیا جاتا. لیکن یہ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ غلط ہوتا کہ پی ٹی آئی ایک بڑی ذمہ دار سیاسی جماعت کے طور پہ پوری دنیا کو دھمکی دیتی کہ ہم امن کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, ان کی آنکھ کے حوالے سے, بشرا بی بی کے حوالے سے بات نہیں کی. بالکل پرزور ہم نے بات کی, اور ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ ان کو فی الفور ہسپتال منتقل کیا جائے, ان کی بہنوں کو, ذاتی معالجین کو رسائی دی جائے. اور یہ عمل جاری ہے, یہ گفتگو جاری ہے, جاری رہے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سفاکی ہے, وہ بربریت ہے, اور اس کو ختم ہونا ہے. اور ہم آواز بالکل اٹھا رہے ہیں اور ایک بھرپور طریقے سے ہماری آواز اٹھتی رہے گی. صاحب یہ بتائیے گا پی ٹی آئی کے اندر اس وقت یا باہر کہہ لیں کہ بہت سی جو ایسی خبریں بھی آتی ہیں جو کہ جب ہم پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. پہلی اگر خبر کی بات یہ کر لیں کہ ایک تو یہ خبر آئی کہ کے پی کے اندر 4 لوگوں نے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب پارٹی وہ چلائیں گے, اور جو باقی محمود اچکزئی صاحب ہیں یا علامہ راجہ ناصر عباس ہیں ان سے بھی اختیار لے لیں گے. 4 کے پی کے لوگ, یہ خبر چلی ذرائع سے. ایسی جو خبریں چل رہی ہیں اس پہ کوئی حقیقت ہے؟ بالکل غلط ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں پچھلے چند دنوں میں 2 بار سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملا ہوں, بلکہ کل بھی ان سے ملاقات کے لیے میں پشاور گیا. کچھ قانونی امور تھے جن پہ بات کرنا ضروری تھا, اور بالکل وہ اس حوالے سے واضح ہیں کہ خان صاحب نے جو ذمہ داری اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر کو دی ہے وہ ذمہ داری انہوں نے ہی نبھانی ہے. پوری پارٹی کو ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہے, ان کے فیصلوں کی تائید کرنی ہے. مشاورت ہم ضرور کریں گے. محمود اچکزئی صاحب اس وقت ناراض تو نہیں ہے پی ٹی آئی سے کسی بھی لیول پہ, یا ایک جلسے میں نہیں آئے, یہ ایک تعصب تھا اس میں؟ دیکھیں, ممکن ہے ایسا ہو, ممکن ہے ان تک بھی یہ خبریں پہنچی ہوں جن کا آپ ذکر کرتے ہیں, حالانکہ ان میں سمجھتا ہوں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن ان سے بھی ہم میٹنگ رکھ رہے ہیں. آج میرا خیال ہے ایک اہم میٹنگ اسلام آباد میں ہوگی ان کی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک قدورت پیدا ہوئی ہے فضا میں وہ دور ہو جائے گی, اور پارٹی کو متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے. اس وقت یقیناً ایک چھوٹے انتشار کی صورتحال ہے. خان صاحب 6 ماہ سے ہم سے دور ہیں, ان سے ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی. اور کوئی بھی پارٹی پاکستان کی, آپ مسلم لیگ نون لے لیں, پیپلز پارٹی لے لیں, اس میں اگر ایسی صورت ہو کہ جو بڑا لیڈر ہے, جو مین لیڈرشپ ہے, اس کا رابطہ کٹ جائے پارٹی سے, تو پارٹی میں یقیناً مختلف آوازیں اٹھیں گی, ایک انتشار کی صورتحال پیدا ہوگی. تو ہمارے ہاں بھی یہ ہوا ہے, یقیناً ہوا ہے. لیکن ہم بالکل ثابت قدم ہیں. جن لوگوں کو خان صاحب نے عہدے دیے ہیں, جن لوگوں پر انہوں نے اعتبار کیا ہے, ان کا فرض ہے کہ خان صاحب سے وفا کریں. خان صاحب کا جو نظریہ ہے, خان صاحب کی جو سوچ ہے, اس کے ساتھ کھڑے رہیں, اور خان صاحب کی آزادی کے لیے, پورے پاکستان کی آزادی کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے ہم جد و جہد کریں. وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن جد و جہد کا واحد مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 10, 20, 30 ہزار لوگ کر کسی شہر پر حملہ آور ہو جائیں, وہ بے وقوفی ہوگی. تو اس وقت اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر کی جو فراست ہے, ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے. ہمیں اپنے دوستوں کو, اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو جو روز اعلان کرتے ہیں لائے عمل دو, لائے عمل سے ان کی مراد صرف یہ ہے کہ حملے کی تاریخ دو, وہ بے وقوفی کی بات ہے. ہم بالکل گھبرانے والے نہیں ہیں, بالکل کسی دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں. لائے عمل وہی ہوگا جو ہوش پر مبنی ہے, جو قابل عمل ہے, جس سے کوئی فائدہ ہوگا. ہم نے اس وقت پارٹی کو بچانا ہے, پارٹی کو دیوار سے ٹکر دے کر پاش نہیں کرنا.
صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے پولائٹ ہیں لیکن کبھی کبھار غصے میں بھی آ جاتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کے ایک بات کے اوپر آپ کا رد عمل آیا, پھر وہ ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہوا. اب وہ جو اختلافات تھے آپ کے یا کسی چیز پہ آپ کا اختلاف تھا, وہ جلسے والی بات پہ, اب معاملات بہتر ہو گئے ہیں, صلح ہو گئی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ کی استعفے والی بات تھی, اب آپ نے استعفیٰ دیا تھا, قبول نہیں ہوا, یا آپ نے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, استعفیٰ تو خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو ان کو دوں گا. پہلے کئی بار میں یہ کوشش کر چکا ہوں, لیکن وہ بہرحال بات اپنی جگہ ہے. مجھے کبھی عہدے کی خواہش نہیں تھی, نہ ہے. دیکھیں, مجھے نہیں سمجھ آتا لوگ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی میں عہدہ رکھنا کوئی پھولوں کی سیج ہے, یا اس میں کوئی کسی قسم کی بھی کوئی منفعت ہے. کروڑوں کی وکالت چھوڑ کر بالکل آپ بیٹھے ہوئے ہیں, روز سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کی بات آپ سنتے ہیں جو سمجھ سے, عقل سے بالکل خالی دامن ہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک بڑا مقصد ہمارے سامنے ہے. ہم نے پاکستان کے لیے کھڑے رہنا ہے, ہم نے عمران خان کے لیے کھڑے رہنا ہے, ہم نے اس وقت کا انتظار کرنا ہے جب اس ملک میں ہم حقیقی آزادی لا سکیں گے. ہمارے سامنے جبر کی ایک بہت بڑی دیوار ہے. اس وقت ایک صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا ہے. اس صورتحال سے ہم نے نبرد آزما ہونا ہے ہوش مندی کے ساتھ. ہم نے پاگل نہیں ہو جانا. ہم نے ان لوگوں کو بھی سنبھالنا ہے جو جذباتی ہیں, جو اپنے خلوص میں, اپنے لگاؤ میں بہہ جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ تمام باتیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے گا کہ انہوں نے حکومت کی سہولت کاری کی اس تمام عرصے کے بعد, اس تمام تگ و دو کے بعد, اپنی پوری زندگی کو تہ و بالا کرنے کے بعد, اپنی معاشی صورتحال کو ابتر کرنے کے بعد, تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. اس کا جواب درد سے بھی دیا جائے گا, اور اگر اس میں غصے کا عنصر آ جاتا ہے تو وہ ایک فطری بات ہے. صاحب یہ بتائیے گا, کچھ لوگ اب سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی کے پرانے لوگ تھے, وہ اب 2-3 دنوں سے ٹویٹ سامنے آیا ہے کہ راجہ صاحب اور شیخ وقاص اکرم اور تیسرے سینیٹر حامد خان صاحب جو پی ٹی آئی سے ہیں, وہ آنے والے دنوں میں استعفیٰ دے دیں گے اور وہ کہیں گے جی ہم پی ٹی آئی کے لیے کام نہیں کر رہے مزید. تو یہ ایک ٹویٹ کی ہے ایک پی ٹی آئی کے پرانے. کوئی پرانا ایسا نہیں ہے جو عقل رکھتا ہو یا جس کو علم ہو کہ پارٹی میں کیا ہو رہا ہے. بالکل جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی میں خان صاحب کو تنہا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. جو انہوں نے ذمہ داری ڈالی ہے اس کا بوجھ میں اٹھاؤں گا. جب ہوگی کوئی صورتحال, مجھے شوق نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ میں ہی کوئی فرد واحد ہوں جس کو یہ بوجھ اٹھانا چاہیے. لیکن اس وقت جو ہے ان شرپسندوں کی جو خواہشات ہیں ان کا مقابلہ بھی کریں گے اور ان کو ہم مات بھی کریں گے. لاسٹ پہ یہ بتائیے گا, آپ ابھی جب کے پی کے گئے ہوئے تھے تو ایک سوشل میڈیا پہ آپ کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, آپ اس پہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ رہے ہیں, اس پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ راجہ صاحب وہاں پہ گئے ہیں اور ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ رہے ہیں. وہ تنقید کرنے والوں کو کیا جواب دیں گے, یا وہ ہیلی کاپٹر میں جو آپ بیٹھ رہے تھے کیا کہیں جا رہے تھے, کیا بات تھی؟ نہیں, دیکھیں, میں نے آپ سے عرض کیا کہ سہیل آفریدی صاحب سے میری مشاورت کی غرض سے میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. پشاور ہر ہفتے میں جاتا ہوں, تو کل بھی ایسی صورتحال تھی, مجھے پشاور جانا تھا. لیکن کل سہیل آفریدی صاحب نے بطور مہمان خصوصی مظفر آباد سینٹرل بار کی ایک تقریب میں جانا تھا جہاں ان کو مدعو کیا گیا تھا بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, اور وہ جا رہے تھے. تو ان کے ہیلی کاپٹر میں ایک نشست خالی تھی, تو انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں, آپ میرے ساتھ چلیے, وکلاء کی محفل ہے وہاں, آپ بھی چلیے. اور مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا وہاں پہ. تو میں چونکہ پشاور میں تھا, وہ جا رہے تھے, جگہ تھی ہیلی کاپٹر میں, تو میں چلا گیا. تو مجھے کوئی ہیلی کاپٹر میں وہاں بیٹھنے کا شوق ہے. کافی, میں آپ کو بتاؤں, خوفناک قسم کی جرنی ہے. چھوٹا سا ہیلی کاپٹر ہوا میں جب آپ اڑتے ہیں تو آپ کو ایسی لگتا ہے جیسے آپ کسی قالین پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے کوئی اس میں نہ عیاشی ہے نہ آسائش ہے. وہ جا رہے تھے, ان کی ایک سیٹ خالی تھی, انہوں نے کہا میرے ساتھ چلیے. وہاں ہم ایک میٹنگ کر رہے تھے, پہلے بھی وہاں پہنچ کے بھی مظفر آباد میں گفتگو ہوئی, اس تقریب میں ہم شامل ہوئے. تو اس لیے کوئی اس میں بڑی بات نہیں, واپس میں بائی روڈ ہی آیا. صاحب یہ بتائیے گا, سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہو گئی تھی, اب بھی ہوئی ہے, پہلے بھی ہوئی تھی, تو اب خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے یا بشرا بی بی کے صاحبہ کے حوالے سے بھی ایک خبر آئی کہ آنکھ کی سرجری ہوئی ہے اور پھر وہ ان کو دوبارہ نہیں لے کے گئے. تو ابھی کوئی اپڈیٹ آئی ہے اندر سے سلمان صفدر صاحب جو ملاقات ہوئی ہے؟ اور ایک سب سے اہم بات یہ خبر چل رہی تھی کہ خان صاحب نے اندر سے کہا کہ استعفے دے دو. بہرحال اس کا تو سلمان صفدر صاحب نے انکار کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن یہ استعفے والی بات کوئی مہینے بعد نکل آتی ہے. پھر کچھ لوگوں کی خواہش ہے, یہ کبھی خان صاحب نے نہیں کہا کہ استعفے دو. یہ کچھ لوگ ہیں باہر بیٹھے ہوئے جو اچھا باہر جو بیٹھے, دیکھیں, کچھ پارٹی کے باہر ہیں, کچھ پارٹی کے اندر ہیں. کچھ لوگوں کو یہ ملال ہے کہ وہ پارلیمنٹیرین کیوں نہ بن سکے. دیکھیں, ہم بہت لوگوں نے الیکشن لڑا,
ہم میں سے بہت کو ہروایا گیا. آپ جانتے ہیں کیا صورتحال ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پارلیمنٹ میں آ گئے ہم ان کے حوالے سے کوئی بغض رکھیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے پارلیمنٹیرین ایک نہایت اہم رول ادا کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. جو ہماری جد و جہد ہے اس میں پارلیمنٹ کا ایک بالکل رول ہے, جیسی بھی یہ پارلیمنٹ ہے, فارم 47 ہے, لیکن خان صاحب کا جب حکم ہوگا تو جو حکم ہوگا اس کے مطابق عمل ہوگا. اس وقت ایسا کوئی حکم نہیں ہے. سلمان صفدر صاحب نے بڑی مختصر بات کی, ان کے حوالے سے جو چمگوئیاں کی گئیں, کبھی کہا گیا وکلاء پہ برہمی کا اظہار کیا, کبھی کہا گیا کہ پارلیمنٹیرینز کو اس بات بھی جھوٹ دی کہ 3 وکلاء پہ سب سلمان صفدر صاحب نے وضاحت کی بات ہوئی. سلمان صفدر جی نہ صرف میری بات ہوئی, انہوں نے 2 ٹویٹس کی ہیں, ایک وکلاء کے حوالے سے کی ہے اور ایک پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے کی ہے. مکمل طور پہ یہ جھوٹ لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو جو ہیں وہ خبر کا نام دیتے ہیں اور پھر چلا دیتے ہیں. تو آج کل ہم ایک ایسے ہی دور میں رہ رہے ہیں جہاں کسی بھی چیز کا وائرل ہونا ممکن ہے, لیکن وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے وہ بالکل اس سے مختلف ایک بات ہے. پاکستان اس وقت جو کہہ لیں کہ تیسری عالمی جنگ ہونے جا رہی تھی امریکہ کی اور ایران کی, اس کے لیے سفارتی کوششیں کی. اسلام آباد میں پہلے بھی محفل ہوئی, اب دوبارہ ایک مذاکرات ہو رہے تھے, بہرحال امریکی وفد نہیں آیا. اس کو ایز اے پی ٹی آئی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں, آپ کا اس پہ کیا کہہ لیں کہ کیا پاکستان کا ایک تاریخی رول ہے. پاکستان کے تعلقات چین کے ساتھ بڑے مضبوط ہیں, بہت گہرے ہیں. اسی طرح ایران کے ساتھ, عرب ممالک کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ بالخصوص. ان تعلقات کا تعلق کسی ایک حکومت سے نہیں ہے, یہ دہائیوں سے یہ تعلقات چل رہے ہیں, ان میں گہرائی آئی ہے. تو اس تمام پس منظر میں پاکستان کو اگر ایک رول ملتا ہے تسویہ کرانے کا یا فیسیلیٹیٹر کا, میڈیٹر ایک اور اس سے آگے کا ایک عمل ہے, اگر ہم فیسیلیٹیشن یا میڈیشن کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس خطے میں امن آتا ہے, پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ سنبھل جاتی ہے, پاکستان کی معیشت سنبھل جاتی ہے, تو ہم کیوں اس میں رخنا ڈالیں گے؟ ہم پاکستان کی ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہیں, سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ کی حکومت ہیں. ہم نے تمام غیر ملکی حکومتوں سے روابط رکھنے ہیں, دوستانہ روابط رکھنے ہیں. ہم نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرنے ہیں. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب کی. بہت سی ایسی خبریں تھیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق تو نہیں تھا, لیکن سوشل میڈیا کہہ لیں یا بہت سے لوگ جو ہیں اس کو چلا رہے تھے. تو آج پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے ایک تو اس کو کلیئر کر دیا, اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس وقت پاکستان سفارتی کوششوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک معاملات کروا رہا ہے, تو اس میں کوئی بھی پی ٹی آئی کا ایسا بندہ یا پی ٹی آئی یہ اس میں رکاوٹ جو ہے نہیں ڈال رہی. تو آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.